سارے مجھے اسی کل جو ہے بھائی مان لو وہی جو لکھا ہوا حاجی سوالم نہیں رشید احمد صاحب کل ران اٹھایا بہت شیخ دکھایا اس میں کوئی رعایت نہیں مداومت ہے استقامت ہے اسی پر معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ کاتی بھائی کی ساگ بھی جلایا کھاتے بڑے مکری جاتے ان کے لڑکے ایک آتے ہیں ہمارے بہت کچھ ہوا کہا دیکھیے مولانا اس کے مسودہ جو پیٹ کاپی ہے اس کی بہت بات کیجیے گا چلتے چاہتے ہی کوئی ہو جاتا ہے اور میرا تکلف کرتا تھا ان سے لکھوانے کا بالکل تکلف جو بھی غلطی بنانی ہے ہم بنائیں گے اب ایک غلطی میں 5 منٹ 10 منٹ لگتا تھا بنانے میں کھاتے نہیں کرنے میں کرتے ہیں ہمارا کوئی اور بات مجھے نہیں ہے نہیں ادھر نہیں وہی کرنا ہوگا کوئی بات نہیں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اتارے گا اپنے بزرگوں کے ملفوظات ان کے مکتوبات سامنے رہتے ہیں تو عمل میں بھی آسانی ہوتی ہے جتنے بڑے لوگ تھے اپنی اصلاح کی کتنی فکر تھی بظاہر تو حضرت حاجی صاحب عالم تو تھے نہیں اصطلاحی لیکن علم ہم لوگ اصطلاحی کہہ رہے ہیں حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ علم کے لیے اتنا کافی ہے کہ خدا سے ڈر جائے عالم ہو گئے نہیں حاجی صاحب جب ڈر رہے تھے دیوبند تو تھا بھی نہیں علم کے لیے اتنی کافی خدا سے ڈر جائے خشیت مقصود ہے علم سے اگر کچھ پڑھا لکھا نہیں لیکن اللہ سے ڈرتا ہے تو ولی بھی اور عالم بھی ہے عالم بھی ہے کل مجھے بہت لطف آیا اور شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا اب ارادہ مکتوبات ہی بھی جمع کرنے کا ہو گیا نہیں کچھ پھول کیا تھا آپ نے ارادہ کر دیا اب یہ بھی لکھنے کا ارادہ کر دیا بہت اب یہ پھول آپ لوگ تائید کرتا ہوں کہ یہ ایسے مکتوبات آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چنے ہوئے دعا کرے زندگی بھی رہے کل تو مجھے کئی گھنٹہ یہاں بیٹھا تھا معلوم ہمارے ابراہیم صاحب آئے تھے افریقہ والے نکلا سردی تھی موٹر بیٹھنے کے لیے دونوں پر بالکل ڈوج ہو گئے آپ لوگ بتلائے نہیں بچے سب تھے وہ کیا جانتے کسی طرح کے تھے پر سے موٹر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا
ویسے ہی بیٹھ گیا ویسے جیسے کسی طرح پیر آپ کیا پہنچ گیا سارا ہو جانا بس ہو گیا بالکل پائی کا اثر ہو گیا. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اور حفاظت فرمائے. دفعہ حضرت نے کہا قوم زمان دعا کرو اللہ صحت ہم کو دے دے. ماشاء اللہ قوم زمان دعا کر. میں نے کہا اب دعا میں ایسا گڑبڑ کر دیا ہے جواب میں. میں نے کہا حضرت بغیر اس کے بغیر صحت کے بھی بہت کام ہو رہا ہے آپ کے ذریعے سے. کہا دیکھو صحت کے ذریعے سے انشاء سے کام ہوتا ہے. اس طرح کا ضروری یہ ہم کو کہا کہ ہم دعا کریں گے یا جو کوئی بغیر دعا کے بھی کام حضرت ہو رہا ہے. تو حضرت نے ناگواری نہیں لیکن بہرحال جو آپ کی تصریف فرمائی کہ بھائی دیکھو صحت رہتی ہے تو انشاء سے کام ہوتا ہے. یعنی دعا کرو یہ سب کا ہو کہ اللہ بہت حفاظت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی اپنے تلمید رشید یا مرید رشید مولانا رشید احمد صاحب کے نام لکھ رہا ہے. اب حضرت مولانا رشید احمد صاحب کا وہی کے نام جو مکتوبات ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے بعض کو مرادہ فرمائی ہے. بہت ہیں باہمی تعلقات کی خوبی استواری کا اندازہ لگائیے. دونوں میں کتنی محبت. اب دو فقیر امداد اللہ اف اللہ عنہ کی طرف سے بخیر میں بابرکت عزیزم موئی رشید احمد صاحب رزقہ اللہ تعالی عرفان ہوں اپنے عرفان سے ان کو متصف فرمایا. باسلام مسلوم باسلام مسلم کوئی اشتیاق ملاقات مشہور. باسلام مسلوم وہ اشتیاق ملاقات مشہور خاطر آتے ہو. للہ الحمد کے آ کر بہرحال مشکور اور عزیز کے دارائن کے محبوبی کا خواہاں ہے. عزیز کے دارائن کی محبوبی دیگر صحیفہ شریفہ پہنچا. مرید کے خط کو شریفہ مطلب صحیفہ شریفہ یہ بھی لکھنے کا ڈھنگ ہے طرح ہے کہ نہیں. خوش وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی لکھ لو تو بہت شیخ لکھ رہا ہے اپنے مرید کو. اللہ بنی صحیفہ شریفہ پہنچا. وہاں کے حالات سے اطلاع ہوئی. پیر زادوں کی پرخاش وہ جو پہلے شہزاد خود کر وہی کے تھے کچھ انہوں سے اختلاف کرتے تھے. ظاہر ہے کہ کسی نے کاروبار کیا ہوگا قوالی پر خود بھی ہوتی. پیر زادوں کی پرخاش اوقات بارش اور لامذہب اور بدعات کے غلبہ کو معلوم ہونے سے رنج ہوا. اس زمانے میں لامذہب اور بدعات کے غلبہ کو معلوم ہونے سے رنج ہوا. خداوند تعالی رحم فرمائے اور ان بلاؤں سے مخلوق کو نجات بخشے. اگرچہ تکالیف شدائد دنیاوی ظاہر میں رہ جائیں لیکن جب حقیقت پر غور کرے تو کیا رنج بلکہ بے انتہا گنج ہے. رنج گنج نہ کھلانا رنج نہیں بلکہ گنج ہے. اور رضا بقضا مقصود و مطلوب ہے جو آدمی مہاراج ہر سے
ساقی ماریخ این الطافت، بس ساقی جو کچھ بھی اڈیل دے وہ اس کے لطف و کرم ہے، جو بھی دے دے. اور غذائے طالبہ ہے، طالبین کی یہی غذا ہے. اگر مخالفین چاہتے ہیں اور ایذا دیتے ہیں تو امر حق جان کر خانقاہ حجرہ ترک کرنا چاہیے. چھوڑ دو خانقاہ حجرہ جو شیخ عبدالقدوس وہی. درس و تدریس کی مشغولی اور مراقبت سے آپ کی فرحت ہوئی. درس تدریس کی مشغولی اور مراقبت اور آپ کے مراقبت سے فرحت ہوئی، شکر بجائے لایا گیا کہ آپ مراقبہ کرتے ہیں. درس و تدریس سے بھی وہ جو لکھا ہے کہ وقت پر درس حدیث و تفسیر کی مشغولی دلچسپی کا سبب ہے، اور صبح کے وقت اس عزیز کام یعنی ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہوں تو اس طرف سے بھی آنا ناگوار ہو جاتا ہے. اس میں سے کہیں دوسری جانا ناگوار ہوتا ہے. اس میں جو مشغولی ہوتی ہے ذکر اللہ میں تو اس طرف سے بھی آنا ناگوار ہوتا ہے. اور لذت خلوت کی نہیں چھوٹتی ہے. شکر بجانا ہے کہ مقام کاملین عطا ہوا، خلوت محبوب ہے، یہ بھی بہت سی بات ہے. تو اس طرف سے بھی آ رہا ہے. ذکر بھی جب رہتا ہوں تو کسی طرح آنا جانا پسند نہیں ہوتا. اور لذت خلوت کی نہیں چھوڑتی ہے. خلوت کی لذت جو ہے وہ دوستوں سے ملنے نہیں دینے. شکر بجا رہا ہے کہ مقام کاملین عطا ہوا. کامل ہی ہوتی ہے، بضرورت سب کچھ ہوتا ہے، دل میں یار دوست ہے. اور جو کوئی بعض اوقات کوئی حال باعث کلفت ہوتا ہے، یہ بھی عمدہ مشاعر کے احوال سے ہے. کلفت والے احوال بھی اچھے احوال ہیں. کلفت اور ترقی مقام کے باعث ہیں. اور بے تکلف ثمرۂ الفت حاصل نہیں ہوتا. کچھ تھوڑا سا تکلیف برداشت کرنا پڑ جائے. الفت اگر ہے تو کچھ گوارا کرو. حاشیہ چھوڑتا ہوں. اب ماتھانی یہ تو ہمارا قاسم تک ہو گیا. ہمارا شیرا پر ان کو بھی پوری نصیحت کیا کہ نہیں. لکھنا پڑھنا تعلیمی وہ بھی بڑی چیز ہے. امر حق جان کر خانقاہ و حجرہ ترک کرنا چاہیے. اگر ان لوگوں پر خاص ہے چھوڑ دو. درس و تدریس کی مشغولی اور مراقبہ سے آپ کے فرق بارے میں شکر بجایا جائے گا. ہم نے شکر بجایا. ماتھان بھی لکھ رہا ہے. بنام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، طرف فقیر امداد اللہ افیر. بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بمطالعہ عزیزم مولی اشرف علی صاحب صلی اللہ تعالی واضح ہو کہ خط آپ کا پہنچا ہے. کل حال معلوم ہوا. خداوند تعالی بتصدق اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے سب مرادیں پوری کرے. بتصدق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتصدق اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے سب مرادیں پوری کرے. آمین یا رب العالمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین کے بعد لکھ دیا جائے گا, اس کو عادت ہے مجھے لکھا یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین کا مطلب سمجھیں گے. آمین یعنی اے رب العالمین کو قبول کیجیے. آمین سے ارادے لکھ دینے میں آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں. آمین دیکھا ہوگا ہمارے کہیں کہ آمین یا رب العالمین اچھا بھی لگتا ہے. آمین یا رب العالمین اے رب العالمین کو قبول کیجیے, یہ مطلب نا. آمین سے ہوتی بات وعدے نہیں ہوتی. یہ اپنا جاؤ دیکھیے یہاں بھی لکھا آمین یا رب العالمین. افاقال ایک غیر مطبوع تحریر سے قبر وسال کے احوال رفیع معلوم ہوئے. غیر مطبوع کوئی خط مل گیا ہوگا, ہم کو بھی مل گیا الحمدللہ. اس کو مختصرا عبرت اور نصیحت کے لیے نقل کرنا موجب سعادت سمجھتا ہوں. 13 جمادی ثانی 1317 ہجری میں بعد نماز ظہر حضرت تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہوئے. حضرت عائشہ نہایت فصاحت سے اول وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پڑھا, تم سے پہلے پڑھا. بعد اخیر آئے سورہ حج اور اس کے علاوہ بعد دوسری آیت پڑھی ہے. رات میں بھی کلمہ اور دعا وغیرہ پڑھتے رہے. ان کے وفات کا رات 2 بجے 13 جمادی ثانی 1317 ہجری کو جان آخری کے سپرد کر دیا. پڑھتے ہیں اللہ ہم لوگوں کی توفیق دے. ایسی موت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق. رات 2 بجے 13 جمادی ثانی 1317 کو ہجری کو جان آخری کے سپرد کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. صبح 9 بجے دن جنت المعلی, جنت المعلی وہ بھی کہتے ہیں جنت المعلی, مکہ مکرمہ میں مدفون ہوئے. رحمہ اللہ تعالی. یہ خلفاء کی پیری ہے. ابھی کو سنا ماں یعقوب صاحب یہ بھی قریب ہے. نام نسب جو بھی لکھنا ہم لوگ مکتوبات پر یہ سب ہیں, اسی سب آئیں گے. اب یہ سب تو نہیں لکھنے ضرورت ہے, جیسے دیکھا جائے گا. آپ کی ولادت 13 صفر 1204 ہجری میں ہوئی. تاریخی نام آپ کا شمس الضحیٰ کا نسبت صدیقی ہے. آپ استاد العلماء مولانا مملوک علی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں. اصلاحی تعلق آپ کا باطنی و اصلاحی تعلق حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے تھا. نور اللہ برکتہ. آپ کو بھی حضرت حاجی صاحب سے اجازت وہ خلافت کا شرف حاصل ہوا تھا.
اب ہم مکتوبات یعقوبی سے چند مفید باتیں نقل کرتے ہیں. امید ہے ناظرین کرام ان سے مستفید ہوں گے اور عمل پیدا ہوں گے. چنانچہ اپنے ایک مخلص مرید، یہ حضرت صاحب نہیں ہے، وہاں یعقوب صاحب لکھ رہے ہیں. چنانچہ اپنے ایک مخلص مرید منشی قاسم صاحب کو طویل مکتوب میں یوں تعریف فرما رہے ہیں: عزیز من، راہ محبت بہت نزدیک. عزیز من، راہ محبت بہت نزدیک مگر نہایت دشوار ہے. اے سادی، عشق کا کوبرا بہت ہی بلند ہے، اس لیے ہر بلا حوث کا ہاتھ صرف حوث سے وہاں میں نہیں پہنچ سکتا. سادیا کنگرے عشق بلند، دست بلند، دست ہر بلا حوث آجا بفضول نہ رسل، صرف حوث سے نہیں پہنچ. خلاصہ اس طویل مکتوب کا یہ ہے کہ اس بارگاہ عالی میں قبولیت حاصل ہوا. یہ اگرچہ دیکھے کہ وصول وہاں تک میسر نہیں ہوا. بہت حضرت ہماری یہ بہت سناتے تھے جو میں سنا رہا ہوں. راہ قبول کیا ہے بہت سناتے تھے. راہ قبول منحصر اتباع سنت پر ہے. ان کو مطلب غریب مدد سنا ایسی جامع بات میں نے سنی. راہ قبول اتباع سنت پر ہے. اتباع سنت کرو گے قبولیت حاصل ہوگی. ظاہر میں، باطن میں، عقیدہ میں، عمل میں، بدعات میں اور رسوم سے اعراض کرنا اس زمانے میں اتباع سنت کی اثر ہے. رسوم کی، شادی بیاہ جو بھی رسوم ہے، رسوم سے اعراض کرنا اس زمانے میں اتباع سنت کی اثر ہے. تعلیم کو لازم ہے کہ ہر امر کو حکم خدا و رسول پر اور اقوال علماء حقاری پر جانچ لے اور اس کو حق سمجھے اور اعتقاد کرے. اگر توفیق عمل کی پائے شکر بجا جائے. وہاں یعقوب صاحب نے تعلیم کو لے رہے. اگر توفیق عمل کی پائے شکر بجا جائے، نہیں تو اپنے کو قصوروار اور ناپکار سمجھے. اگر توفیق ہو رہی ہے اللہ کا شکر ادا کر، نہیں ہو رہی ہے تو اپنے کو ناپکار نالائق سمجھو. نیستی کی تعلیم تو اپنے کو قصوروار اور ناپکار سمجھے، عجز و عاجزی میں عمر گزار دے. زنہار ہرگز راہ تعویل کی نہ چلے. تعویل نہیں کرو کام. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہرگز راہ تعبیر کی نہ چلے اور برے عمل کر کے اپنے آپ کو بھلا نہ بتائے. برے عمل کر کے. وہاں یعقوب صاحب صدر مدینہ دارالدیوبند محتاجی کو استاد، اور برے عمل کر کے اپنے آپ کو بھلا نہ بتائے. برے تو برے، اصلاح کرو. وہ برائی میں اچھائی کی طرح ثابت کرے ہو نہیں. بچہ بہت ہے. یہ اصل تمام شیطان کے مکروں کی ہے. شیطان کے مکر کی اصل یہی ہے کہ ہے تو برا، لیکن برائی کو چھپا کے اپنی اچھائی ظاہر کرتا ہے.
ان مکتوب کے آخر میں حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب کو یوں لگا، اور یہ بھی معلوم ہو کہ طلب اصلاح کی غایت مطلوب ہے. طلب بہت بڑی دولت ہے. اگر نہ داد خاص نہ داد خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دے. طلب خود وصولیابی کی دلیل ہے. اللہ کی تعریف کو محروم نہیں فرماتے. اللہ ہم سب کو طلبی کی اس کمی ہے ہمارا. اور یہ بھی معلوم کہ طلب اصلاح کی غایت مطلوب ہے. بڑی نعمت اس کا شکریہ ہے، اس کو ظاہر کرے. اگر کچھ حاصل معلوم نہ ہو تو گھبرائے نہیں، کوشش کرو. نہ معلوم تو گھبراؤ نہیں. چوں نشینی برسرے کوئے کسے، عاقبت بیری تو ہم روئے کسے. کسی دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے تو ضرور کچھ دیر کے بعد کوئی حصہ نکلے گا کہ کیا ضرورت ہے. اللہ کے دروازے کھٹکھٹاتے جاؤ، خود نشے رہے. چوں نشینی برسرے کوئے کسے، عاقبت بیری تو ہم روئے کسے. گفت پیغمبر کی چپ کو بھی درے، عاقبت در برو آئے سرے. جب کسی کرنے تو کوئی سر باہر نکلے گا کھٹکھٹائے. جو کہاں پہلی مرتبہ کہاں آتے ہیں لوگ، آپ کھٹکائیے. جو چار بجے کھٹا تم یہ کون ہے. گفت پیغمبر کی چپ کو بھی سرے. ترجمہ ہوگا کسی حدیث کا ورنہ. میں نے لکھا حضرت مسلم امت ماشاء اللہ صاحب کو یہ بات بہت پسند تھی. اوپر والی مجھ کو تو یہ شعر بہت پسند ہے. چوں نشینی برسرے کوئے کسے، عاقبت بیری تو ہم روئے کسے. لگائے تحقیق کو دوستا ہے، کبھی نہ کبھی مل ہی جائے گا کچھ. کون سی رات آپ آئیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. درد کا شعر ہے. اتنا پیغام درد کا کہنا کہ جب صبح ہوئے روئے سے یاد سے گزرے. کون سی رات آپ آئیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. بہت عمدہ شعر. تو نشینی برسرے کوئے کسے، عاقبت بینی تو ہم روئے کسے. جب کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے تو کوئی چہرہ ضرور آئے گا تمہارے اس کھٹکھٹانے کے جواب کے لیے. تو نشینی برسرے کوئے. ہم لوگ کو مسلسل رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایسے سے دعا کر رہے نہیں. امید رکھو اللہ کی مسئلہ پہ معلوم ہے. کوئی وجہ ہے. چوں نشینی برسرے کوئے کسے، عاقبت بیری تو ہم روئے کسے. گفت پیغمبر کہ چوں کو بھی درے. گفت پیغمبر کہ چوں کو بھی درے، عاقبت در برو آئے سرے. پیغمبر نے کہا کہ جب کسی کے دروازے کھٹکھٹاؤ گے تو آخر کار ایک سر آئے گا دیکھنے کی کون کھٹکھٹا رہا ہے. اچھا شعر عجیب. وہ تو پیغمبر کی چوں کو بھی درے. سائے حق برسرے بندبوت. اس وقت حق کا سایہ بندے پر. ترجمہ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے. پورا پڑھ لیتے.
جب تم کسی کی گلی کے سرے میں بیٹھو گے تو آخرکار کسی نہ کسی کے چہروں کو ضرور دیکھو گے، کبھی تو کبھی نکلے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے تو اس دروازے سے ضرور کوئی سر نمودار ہوگا، اپنا کیے جاؤ، گھبرا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا سایہ بندہ کو موجود رہتا ہے، یہ ڈھونڈنے والا ایک نہ ایک دن ضرور اس کو پا لے گا۔ اللہ کا سایہ ہر وقت ہے۔ اب اس سے اس شعر کی ہوگی، ایک زمانہ میں وہ شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، شاعر کی نگاہ کنن آگاہ نہ باشی، ایک چشم زدن غافلانہ شاہ نہ باشی۔ یہ شعر ہے، ایک چشم زدن غافلانہ شاہ نہ باشی، شاعر کی نگاہ کنن آگاہ نہ باشی۔ ایک چشم زدن کے لیے اسے غافل نہ ہو، شاعر کو نگاہ کرے اور آپ آگاہ نہ ہو۔ یہ شعر بہت مشہور ہے، حکیم اختر سے میں نے کہا مشہور ہے، لیکن میں اسے الٹا بھی کرتا ہوں، ایک چشم کے لیے غافل نہ ہو، شاعر کو نگاہ کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر وقت ان کی نگاہ، تم شاید ایک نگاہ کر لو، کامیاب ہوگا۔ شیخ حق یہی ہے، پوری زندگی میں من اخلص للہ لمحہ واحد نجا، جو سے پوری زندگی میں ایک لمحہ اللہ کے لیے خالص کر دے نجات پا جائے گا۔ ایک لمحہ، 100 سال کی عمر ہے، ایک لمحہ اللہ کا نجات۔ حقیقت یہ بہت شعر تو یہ ہے نا، ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی، شاعر کی نگاہ کنن آگاہ نباشی، شاعر کو نگاہ کرے اتم آگاہ نہ ہو۔ بہت عمدہ شعر ہے، وہ شخص کبھی نہیں پڑھا ہے، میں اس کو الٹا کر رہا ہوں۔ یہ تو شاعر نے، اللہ کی نگاہ تو ہر وقت ہے، تم شاید ایک نگاہ کر لو اور کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ ادھر سے تو آ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے رحمتوں کی۔ بہت نقصان ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے شاید کی نگاہ ہے گناہ آگاہ نہ بھیا، ہر وقت وہی اسی پہ میں کہا، ہر تعالیٰ کا سایہ بندہ پر موجود رہتا ہے۔ تائید ہوگی کہ میرے اس مضمون کی، ہر تعالیٰ کا سایہ بندے پر رہتا ہی ہے، یہ ڈھونڈنے والا ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گا، اس کی آہ سے مل جائے گا قدم۔ اللہ میں اپنے مضمون کی تائید بھی ہوگی جو اس کو بیان کیا تھا، تم لگائے رہو، رٹ لگائے رہو، ایک دن نہیں سنے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، ہر وقت کی سب کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، رحمت کا معاملہ کرے، رحمت کی بارش فرمائے، ہمت عالی رکھے۔ ماں یعقوب صاحب فرما رہے ہیں ہمت عالی رکھے اور خواب و خیال کشف و کرامت کی حقیقت کچھ نہ سمجھے، اس چکر میں نہ رہو، ہمت رکھے وظائف کو پورا کرتے رہو۔ ان کو کچھ شبہ نہ کرے کرامت والے، ان کا ہونا نہ ہونا ایک جانے، ہے تب بھی کچھ، نہ ہو تب بھی کچھ، بلکہ نہ ہونے کو فراغ خاطر کا سبب سمجھے، نہ ہونے کو کرامت تو یہ پیچھے 10 آدمی لگ جائیں گے، جو کرامت سے کیا ہمارے کہاں تم کو لے کے پہنچا دیں گے۔ خاموشی میں گوشہ نشینی میں امن ہے۔ اگر آیان کبھی کوئی خواب ایسا نظر آئے کہ کچھ انوار دیکھے یا زیارت بزرگوں کی ہوئے یا کوئی نعمت حاصل ہو، اس کو مبارک سمجھے۔ اب دیکھیے کتنے اعتدار، وہ بھی اچھی صحابت آئی ہوئی، اللہ کی طرف سے شرف ہے۔ اور سوتے وقت آیت کرسی اور درود شریف اور علم نشرہ 70 بار اور سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو۔
اس کی برکت سے اچھے خواب بھی نظر آیا کریں گے، کوئی زیادہ ہے بھی نہیں۔ اور چاہیے کہ مہاراج طلب کب رہو، طلب رکھو اللہ کی طرف، بہت بڑی بات ہوتا ہے، بہت سناتے تھے حضرت اس صاحب کو بھی۔ اور چاہیے کہ مہاراج طلب کم نہ ہو، باقی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت، باقی زیارت حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور نصیب پر منحصر ہے، وقت اور نصیب ہے، نصیبہ ہوگا مل جائے گا۔ ہر چند اس کے لیے بہت طریقے لکھے ہیں اور بزرگوں سے پوچھے، مگر بات وہی ہے کہ نصیب سے تعلق ہے، بس یہ پڑھو اور وقت پر موقوف ہے، وسلام ہوگا، اس کو مقصود نہ بناؤ، مقصود نہ بناؤ۔ میں نے لکھ دیا اس پر، سبحان اللہ، کیا خوب مکتوب ہے، جسے سالکین کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کے مضمون کو مستحضر رکھنی چاہیے۔ بس ہو گیا۔ ہمارے اکابر کا یہی حال تھا، آپ کی وفات آپ کو ماہ ذوالقعدہ ذوالحجہ سن 1301 ہجری میں نہایت صدمہ جاقاں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی 4 لڑکے اور بیوی کا انتقال ہوا، وہی حیضہ ہو گیا تھا، جس کا آپ کو بہت صدمہ ہوا، 4 لڑکے، خصوصاً مولوی علاء الدین جوان العمر فارغ التحصیل صالح عالم بعمل کے انتقال نے آپ کو بہت کچھ صدمہ پہنچایا۔ آپ کی 3 ربیع الاول 1302 ہجری کو آپ نے بھی اس دار ناپائیدار کو ترک فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کے